افغان سرزمین سے دہشت گردی کا نیا خطرہ اٹھ رہا ہے۔ عالمی برادری افغان حکومت پر ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالے۔ ترکمانستان میں عالمی امن اور سیکیورٹی فورم سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تنازعات کا پرامن حل پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون ہے۔ عالمی امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ شہباز شریف کا ترکمانستان کے صدر سے ملاقات میں باہمی تعلقات، تجارتی اور اقتصادی روابط مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ قمر جاوید باجوہ کبھی لالچ کبھی دھمکی دیتے رہے۔ فوج کے سربراہ کی تعیناتی کے عمل کے دوران انہوں نے 8-9 دن مزاحمت کی اور دھمکیاں دیں کہ میں ٹیک اوور کر لوں گا، مجھے ایکسٹینشن دیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا دعویٰ، کہا کہ باجوہ نے پہلے کوشش کی کہ فیض حمید ہی فوج کے سربراہ بن جائیں۔ اور اگر سیاسی مداخلت کے شواہد 9 مئی واقعات سے جا ملے تو فیض حمید، بانی پی ٹی آئی سمیت تمام ذمہ داران کے خلاف کارروائی ناگزیر ہوگی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 9 مئی کے الزامات کا سامنا کرنے والی جماعت کے خلاف بھی سخت قانونی اقدامات خارج از امکان نہیں۔ فیلڈ مارشل نے انصاف کا تقاضا پورا کیا، وہ تحسین کے مستحق ہیں۔ پریس ریلیز میں جس سیاسی انتشار کا حوالہ دیا گیا وہ براہ راست 9 مئی کے واقعات کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ ثابت ہو جائے تو بانی پی ٹی آئی کو بھی سزا ہو سکتی ہے۔ چاہتے ہیں کہ مسلم لیگ آزاد جموں کشمیر میں بھی اپنا کامیابی حاصل کرے اور گلگت بلتستان میں بھی کامیابی حاصل کرے۔ ہمارے بڑے پکے ساتھی ہیں، ان کو الیکشن کے لیے ٹکٹ دیا جائے اور میرٹ بھی دیا جائے، اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ ہمارا اصول، ہمارا دستور یہی رہا ہے، اس پہ ہم نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ گلگت اور آزاد کشمیر کو این ایف سی ایوارڈ میں حصہ ملنا چاہیے۔ این ایف سی ایوارڈ بھیک نہیں، حق ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر میاں محمد نواز شریف کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ کا مطالبہ بجائے گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر سے آئے وفاقی حکومت کو خود کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم سے بات کروں گا، لیکن ان منصوبوں میں ہم نے جو سرمایہ کاری کی ہوئی ہے وہ این ایف سی سے بھی زیادہ ہے۔ ہمیں بہترین امیدواران کا انتخاب کرنا چاہیے۔ آزاد کشمیر اور جی بی میں میرٹ پر ٹکٹ دیں گے، پارٹی اصولوں پر کوئی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ فضا اچھی ہے، انتخابات میں نتیجہ بھی اچھا آنا چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو مسلسل تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، سردیوں کا سامان تک فراہم نہیں کیا جا رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل خان آفریدی نے کہا صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی بنانا خوش آئند ہے، میرٹ کی بالادستی برقرار رکھی جائے اور کسی قسم کی کرپشن کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بجلی، گیس اور فیول سمیت توانائی کے شعبے میں کسی قسم کی سبسڈی نہیں دی جائے گی۔ صوبے نئے آر ایل این جی کے لیے اضافی بیرونی معاہدے بھی نہیں کر سکیں گے۔ اوگرا کو 40% ٹیرف کے تعین کی ایڈوائس دی جائے گی۔ پاکستانی قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی 23 کڑی شرائط مان لی۔ آئی ایم ایف کے مطابق حکومت نے یقین دلایا کہ شوگر سیکٹر مکمل طور پر ریگولائز کیا جائے گا، ترقیاتی اسکیمیں کم کی جائیں گی، کھاد اور کیڑے مار ادویات پر ایکسائز ڈیوٹی میں 5% اضافہ ہوگا، میٹھی اشیاء پر ایکسائز ڈیوٹی جبکہ کئی اشیاء پر سیلز ٹیکس لگے گا، کرنسی کی قدر لچکدار رکھی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے گندم کی خریداری کے لیے وفاقی یا صوبائی امدادی قیمت مقرر کرنے اور درآمد پر کسی بھی قسم کی نئی ریگولیٹری ڈیوٹی متعارف کروانے سے بھی روک دیا۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے $40 کروڑ فائنینسنگ کی منظوری دے دی۔ رقم پانی، صفائی اور بنیادی حفظان صحت کے منصوبوں کے لیے استعمال ہوگی۔ ورلڈ بینک کے مطابق رقم سے پنجابی شہری انتظامی کی دارجاتی اور مالی کارکردگی بہتر بنانے میں مدد بھی ملے گی۔ پی آئی سی پی پروگرام پنجاب کے 16 شہروں میں شروع کیا جائے گا۔ پاکستان کا ڈیجیٹل فائنینسنگ کے میدان میں ایک اور بڑا قدم، حکومتی اثاثوں کی بلاک چین ٹوکنائزیشن کے لیے ایم او یو پر دستخط، وزارت خزانہ اور بائننس انویسٹمنٹ میں معاہدہ ہو گیا۔ ورچوئل اسٹیٹس ریگولیٹری اتھارٹی کا بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری، $2 ارب کے حکومتی اثاثوں کو بلاک چین پر منتقل کرنے کی راہ ہموار۔ حکومتی اثاثوں میں سرکاری بانڈز، ٹی بلز اور اجناس کے ذخائر شامل۔ بائننس کے سی ای او سی زیڈ نے بھی فیصلے کو انتہائی اہم پیش رفت قرار دیا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل اسٹیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں این او سی کا اجرا ڈیجیٹل اثاثوں کے نئے دور کی شروعات ہے۔ کراچی میں واٹر ٹینکر ایک اور معصوم کی جان نگل گیا۔ کورنگی 100 کوارٹر بنگالی پاڑا میں سائیکل سوار بچہ گزرتے ہوئے ٹینکر کی زد میں آ کر
کچلا گیا۔ 12 سالہ فرحان موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ڈرائیور گرفتار۔ حادثے کی CCTV فوٹیج GTV نیوز نے حاصل کر لی۔ سائیکل چلاتے ہوئے فرحان کا پاؤں پھسل گیا اور زمین پر گر کر ٹینکر کے پچھلے ٹائروں کی زد میں آ گیا۔ ایک کے بعد ایک خوفناک حادثہ۔ کراچی سپر ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم، خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق۔ کار مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ روسال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 457 تک جا پہنچی۔ تجاول میں صوبائی وزیر برائے ترقی نسواں شاہینہ شیر علی کی کھلی کچہری میں بزرگ شہری پر تشدد کا واقعہ۔ اپنا کیس پیش کرنے پر بزرگ شخص کو مارا گیا۔ پولیس اہلکار بھی تشدد کرنے والوں کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ متاثرہ شخص رجب میمن کا کہنا تھا کہ زمین پر قبضے کی شکایت کرنے پر تشدد کیا گیا۔ معاملہ سندھ اسمبلی میں بھی پہنچ گیا۔ علی خورشیدی نے کہا وزیر اور پولیس کے سامنے تشدد ہوا، بتایا جائے اس شخص کا کیا ہوا۔ وزیر داخلہ سندھ بولے پولیس نے معاملہ کنٹرول کیا، ذمہ دار کو سزا ضرور ملے گی۔ ٹرانسپورٹرز کا ہڑتال ختم کرنے کا اعلان۔ ٹرانسپورٹرز اور حکومت پنجاب کے مذاکرات کامیاب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سربراہی میں قائم کمیٹی میں ٹرانسپورٹرز کے نمائندے بھی شامل۔ پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ الائنس کے رہنماؤں نے مصالحتی قرارداد پر دستخط کر دیے۔ ڈکی بھائی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ATM کارڈز کی سپرداری کی درخواست۔ ضلع کچہری لاہور میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کی درخواست پر NCCIA نے رپورٹ جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ عدالت کا 15 دسمبر تک NCCIA کو رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ فلم دھرندر کے خلاف بھارتی ایجنٹ کے اہل خانہ ہی عدالت پہنچ گئے۔ میجر موہت شرما کے اہل خانہ کی دہلی ہائی کورٹ سے فلم کی نمائش روکنے کی اپیل۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ بھارتی فلم میں موہت شرما سے متعلق حقائق کو مسخ کیا گیا ہے۔ اداکار رتک روشن نے فلم کو BJP کا پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ بھارت کی نئی پروپیگنڈا فلم دھرندر کو مبینہ طور پر خلیجی ممالک میں پاکستان مخالف مواد کے باعث پابندی کا سامنا۔